منم ظفر صاحب، آپ کی جماعت اس ساری جو سچویشن ہے اس کو کس طرح سے دیکھ رہی ہے؟ ظاہر ہے کہ ایک بڑا مسئلہ ہے، آپ بھی اسٹیک ہولڈر ہیں، کیا کیا گیا ہے اب تک اور آپ کیا اطمینان رکھتے ہیں اس سچویشن سے اب تک جو ہے بنی ہے؟ دیکھیں جی، اب تک جو سچویشن ہے اس پہ اطمینان کا اظہار نہیں کیا جا سکتا، اور جس طرح کی سچویشن کا سامنا اس پورے 11-12 دنوں کے اندر، آج 12واں دن ہے، 17 تاریخ کو آگ لگی، آج 29 تاریخ ہے، تو ان پورے 12-13 دنوں کے اندر تو صورتحال یہ ہے کہ ابتداً تو شاید اس بات کی امید تھی کہ لوگ جو ہے کچھ نہ کچھ لوگوں کو ریسکیو کر لیا جائے، اور جو لوگ پھنسے ہوئے تھے، جو اپنے گھر والوں سے رابطے میں بھی تھے باہر اس موقع پر، ابتداً وہ رابطے میں تھے لیکن ان کو بدقسمتی سے نہیں بچایا جا سکا، ریسکیو نہیں کیا جا سکا، اور جب آگ 4 دن تک یہ آگ لگی رہی، کم زیادہ آگ لگی رہی، اور اس کے بعد تو صورتحال یہ ہے کہ لوگ پریشان رہے نا، کہ لوگ اپنے پیاروں کی لاشوں کے منتظر رہے کہ لاشیں مل جائیں، لاشیں بھی نہیں ملیں، پھر باقیات لوگوں نے کہا کہ کم از کم باقیات ہی دے دیں۔ اب یہ بے بسی کی کیفیت ہے نا اس شہر کے رہنے والوں کی کہ 4 دن تک آگ نہ بجھ سکے، اور آپ کے پاس جو فائر بریگیڈ کا فائر فائٹرز ہوں، ان کے پاس نہ ہی بریتھنگ ماسک ہوں، نہ ہی ان کے پاس ایسا لباس ہو کہ جس کو پہن کر وہ آگ میں جا سکیں، صرف جوتے پہنا دیے جائیں، ہیلمٹ پہنا کر ان کو بھیج دیا جائے آگ میں، تو یہ تو قطعاً مناسب نہیں ہے نا، نہ کٹرز ان کے پاس موجود ہوں، اور یہ تو آگ لگنے کے بعد کی صورتحال ہے۔ اس سے پہلے سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کہاں تھی، وہ بلڈنگ کوڈز کہاں ہیں، کیوں ایگزٹ کے راستے نہیں ہوتے پلازاز کے؟ صرف ایک مسئلہ نہیں ہے، آپ نے تذکرہ کیا آر جے مال، اسی طرح ارشی سینما، اسی طرح ایک اور مال کے اندر جیل چورنگی پر آگ لگی، کوآپریٹو مارکیٹ کے اندر آگ لگی، یہ ساری یعنی دیکھیں نا کم و بیش کوئی 5000 واقعات ہوئے ہیں پچھلے 2 سال میں، چھوٹے بڑے واقعات۔ ان واقعہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو، دیکھیں انسانی جانیں ضائع جاتی ہیں، کہ جس کا گھر والا چلا جاتا ہے ان حادثات کے اندر وہی جانتا ہے کہ کس کیفیت سے لوگ گزر رہے ہوتے ہیں۔ آج بھی صورتحال یہ ہے کہ کچھ گھر والے اس بات کے منتظر ہیں کہ بھائی ہمیں کم از کم باقیات ہی دے دو، تو وہ بھی نہیں دی جا رہی ہیں ابھی تک، فورنزک چل رہا ہے، دیگر ڈی این اے ٹیسٹ وغیرہ چل رہا ہے کے ذریعے فورنزک کروا رہے ہیں۔ اب اس پوری سچویشن میں دیکھیں نا کہ کہاں ہے وہ، آپ نے نہ کوئی ایگزٹ تھا، نہ کوئی الارم سسٹم تھا، نہ ہی کوئی وینٹیلیشن کا سسٹم تھا، تو بھائی بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی بھی تو کوئی ذمہ داری ہے نا، کہ بلڈنگ کوڈز پہ عمل درآمد کس کی ذمہ داری ہے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ سول ڈیفنس نے 2 نوٹس بھجوائے تھے، تو بھائی نوٹس بھجوا دینا تو صرف کام نہیں ہے نا، امپلیمنٹ کون کروائے گا؟ کیا اسی طرح حادثات ہوتے رہیں گے؟ کیا اسی طرح ہر سانے کے بعد ایک اور سانے کا انتظار کیا جائے گا؟ پھر فائر بریگیڈ کا جو پورا نظام ہے اس کا بھی تو فیلئر ہے نا، کہ نہ آپ کے پاس لوگ موجود ہیں، فائر فائٹنگ جو گاڑیاں بجھانے والی، آگ بجھانے والی گاڑیاں ہیں، ان کے پاس پانی اویلیبل نہیں ہے، وہ کتنی دیر بعد پہنچیں، جبکہ اس 1 کلومیٹر کے ریڈیس کے اندر ہی 2-3 فائر اسٹیشن موجود ہیں، ایک وہ جو ہے وہ تاخیر سے وہ پہنچیں تو پانی موجود نہیں تھا، پانی تھا، اور اس کے علاوہ بھی کافی دیر سے پہنچیں اور دور سے پہنچیں، نیپا سے بھی گاڑیاں گئیں، سفورہ سے بھی گئیں، وہ میں دیکھ رہا ہوں کہاں کہاں کے ہائیڈرنٹ سے گاڑیاں نکالی گئیں، وہ کافی دور کے علاقوں سے بھی گئی ہیں گاڑیاں۔ جی بعد میں تو گئی ہیں، لیکن قریب میں بھی یہاں 2-3 منٹ کے ڈسٹنس پر ان کا فائر اسٹیشن موجود ہے، اور ایک نہیں ہے، قریب میں 2-3 فائر اسٹیشن موجود ہیں، سول اسپتال کے بیک سائڈ پر موجود ہے، یہاں مین صدر کے اندر موجود ہے، ادھر میمن مسجد ہے، یہاں ایک بڑی مسجد ہے میجر روڈ پہ، اس کے پاس موجود ہے، تو قریب کے ریڈیس کے اندر ایک موجود ہے جو تاخیر سے پہنچیں۔ پھر پانی کا مسئلہ، گاڑی کے اندر پانی موجود نہیں، پھر ڈیزل موجود نہیں، پھر آپ دیکھیں نا یہاں ٹینکر سروس چلتی ہے، اس کو فون کیا گیا، یہ رپورٹ آئی ہے کل کہ 90 منٹ بعد جو ہے وہ ٹینکر پہنچے، وہ ٹینکر جو پورے کراچی میں پانی سپلائی کر رہے ہوتے ہیں پیسے دے کے، وہ 90 منٹ بعد پہنچے۔ اب دیکھیں نا اس فیلئر، یہ جو فیلئر ہے اس کا تدارک کون کرے گا؟ اس کے نتیجے میں کیا ہوا؟ اس کے نتیجے میں ریسکیو کا عمل تو نہیں ہوا، اس کے نتیجے میں لوگوں کو ریلیف تو دور کی بات ہے، آپ دیکھیں نا انسانی جانوں کا ضیاع ہوا ان سارے عمل کے نتیجے کے اندر، اور یہ اداروں کا فیلئر ہے، چاہے وہ 1112 ہو، چاہے وہ محکمہ فائر بریگیڈ ہو، پھر اسی طرح ہمیں پی ڈی آئی میں کہیں نظر نہیں آتا، اتنا بڑا ڈیزاسٹر ہو جاتا ہے، کہاں ہے پروونشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ، کہاں ہے این ڈی اے میں؟ کیا اسی طرح جو ہے لوگ اپنی پیاروں کے لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ آپ سے آگ بجھتی نہیں، بارشیں ہوں تو آپ سے پانی نہیں نکلتا، آگ لگ جائے تو آپ کو ریسکیو کا کوئی انتظام نہیں ہے، تو بھائی کون ریسپانسیبل ہے؟ ذمہ داری تو حکومت کی ہوتی ہے نا، جن کے پاس اختیار ہوتا ہے، جن کے پاس اقتدار ہوتا ہے۔ کیا آنکھیں اسی وقت کھلیں گی کہ جب ایک حادثہ ہو جائے اس وقت آنکھیں کھلیں گی؟ یہ تو ظاہری بات ہے شہر کراچی کے ساتھ زیادتی ہے کہ جس کے رہنے والے لوگوں کو جینے کا حق میسر نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ہمارے بچے
مین ہول میں گر رہے ہیں, جان دے رہے ہیں. صرف اس سال 3,500 واقعات ہوئے ہیں کتے کے کاٹے کے واقعات. آپ کے پاس ویکسین نہیں ہے موجود. آپ اندازہ لگا لیجئے اس پورے شہر میں جہاں 3.5 کروڑ آبادی کا شہر ہے, 400 بسیں ہیں جو پبلک سیکٹر کی ہیں. تو یہ صورتحال ہے جس سے پورا شہر گزر رہا ہے. شہر کے لوگ تو جینے کا حق مانگتے ہیں. میں ایک چیز کہنا چاہوں گا, میں ایک اور چیز کہوں گا کہ جیسے مریم صاحبہ نے یہ ایک واقعہ پیش آیا, اس کے بعد انہوں نے سروے کروانا شروع کر دیا. اب ظاہر ہے کہ میئرشپ آپ کے پاس نہیں ہے لیکن ٹاؤنز تو کچھ آپ کے پاس ہیں, تو آپ اپنے اپنے علاقوں میں کچھ سروے وغیرہ یا اس طرح سے چیزیں کروا رہے ہیں. ظاہر ہے آپ کی شکایات تو ہوتی ہیں لیکن ساتھ ہی عملی طور پر آپ اپنے تئیں کیا کر رہے ہیں؟ کچھ آپ نے سروے کروایا اپنے علاقوں میں کہ جی کتنی عمارتیں ہیں, کیا ہے, کیا ارینجمنٹس ہیں وہاں پر؟ دیکھیں جی, عمارتیں تو شہر کراچی میں لاکھوں کی تعداد میں عمارتیں ہیں. میں آپ کو صرف ایک مثال دیتا ہوں. یہ ہمارا جو ہے وہ ایسوسی ایشن آف بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کے صدر ہیں حسن بخشی صاحب. انہوں نے پچھلے دنوں ایک جگہ گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں پچھلے 5 سال میں 1 لاکھ عمارتیں بنی ہیں, جن میں سے 85% عمارتیں وہ ہیں کہ جس کا کوئی ریگولرائزیشن, کوئی جو ہے وہ لے آؤٹ پلان, کوئی اس کے نتیجے NOC, یہ ارریگولر ہیں. یعنی 40 گز کی جگہ پر 8 منزلہ عمارت بنا دیں, 100 گز کی جگہ پر آپ جو ہے وہ 10 منزلہ عمارت بنا دیں. آپ مجھے بتائیں کہاں کس طرح اس کو ساری چیزوں کو کنٹرول کرے گا, کون ریسپانسیبل ہے, کون اس کی NOC دیتا ہے؟ 85%. یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ ایسوسی ایشن آف بلڈر اینڈ ڈیولپرز کے صدر کہہ رہے ہیں. تو یہ سچویشن ہے جس سے اس پر شہر گزر رہا ہے. جس کی ریسپانسبلٹی ہے جواب دے وہ ہے, جس کی ریسپانسبلٹی ہے وہ جو ذمہ دار ہے وہ ذمہ داری بھی تو لینا. صرف بات کر دینا تو مسئلہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس